بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور رہنمائی اور رہبری کے لیے اور آئیڈیل کے طور پر ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نبی رحمت عطا فرمائے ہیں، اور ہمیں قرآن مجید میں بار بار اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جس کا حکم دیں اسے اپناؤ، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا گویا دین پر عمل کرنے کا ایک خلاصہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہم اسے بجا لائیں۔ ہم اللہ کے حکم میں لوجک تلاش کریں یا اللہ کے حکم میں ہم اپنی عقلی گھوڑے دوڑائیں تو ہم اس بات کے ہرگز مکلف نہیں ہیں۔ اسی لیے کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن، کہ ہر جگہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ اگر ہم تمام تر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملے ہوئے احکام میں قربانی کے عمل کو لیں تو یہ قربانی والا عمل بظاہر انسانی عقل پر نہیں اترتا۔ اسی طرح ہم حج کے ارکان کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے ارکان ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل میں وہ صحیح نہیں نظر آتے، لیکن ہمیں اللہ کی جانب سے حکم ملا ہوا ہے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اس کو بجا لائیں۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنا، طواف میں چکر کاٹنا، اسی طرح جانور کا خون بہانا، یہ سب ایسی ہی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو اسلام کے شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور دوسری جگہ فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ لہٰذا ہم یہ تلاش نہ کریں کہ اگر ہم قربانی کرنے کے بجائے اتنی رقم کو راہ خدا میں صدقہ کر دیں تو یہ اچھا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو قربانی کرنا ہی اچھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کو صدقہ دینے کے لیے اور بہت سارے احکام عطا فرمائے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے، نفلی صدقہ دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی کے عمل کو چھوڑ کے اس کے رقم کو صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ جانوروں کو اسی طرح کاٹ کر ان کے خون کو نالیوں میں بہا دینے سے کیا فائدہ ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے ملک کی معیشت پر اثر پڑتا ہے، حالانکہ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی لوگوں کی کاروباری سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور ان کے پورے سال کا دار و مدار اسی قربانی کے عمل کی آمدنی پر موقوف ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ پورے سال بکروں کو، جانوروں کو پالتے ہیں، پھر جانوروں کی قربانی کے بعد ان کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، ان جانوروں کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کے لیے گاڑیوں کی اور مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے چمڑے نہ جانے کتنی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم شروع سے آخر تک اندازہ لگائیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ قربانی کا یہ عمل بہت سارے لوگوں کے لیے روزگار اور آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا ہم قربانی کی رقم کو صدقہ نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو اطاعت و فرما برداری کے ساتھ
اس عمل کو انجام دیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھے۔ یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ اللہ کو ہمارے جانور کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، مجھ تک تو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔ لہذا ہم اسی بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو بلا چون و چرا عمل کریں، ہم اس میں کوئی لوجک تلاش نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔